بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جعفر ابن سلیمان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کن لوگوں کا حج قبول ہوا ہے، تاکہ میں ان لوگوں کو مبارکبادی دے سکوں، اور کن کا حج مردود ہوا ہے یعنی قبول نہیں ہوا ہے، تاکہ میں جا کر انہیں بتا سکوں کہ اللہ عز و جل نے تمہارے حج کو قبول نہیں فرمایا ہے، اور انہیں نیکی کی دعوت دوں اور ان کے لیے دعائیں کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بھی قبول فرما لے۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ عز و جل نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید و سیاہ، عربی عجمی، ہر شخص کے حج کو قبول فرمایا ہے اور سب کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ عز و جل کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مردود شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ عز و جل مجھ سے ہی ناراض ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، سارا دن اسی غم میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ عز و جل اس سے شدید ناراض ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کے حج کو قبول نہیں فرمایا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں صبح سویرے خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا؟ اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں تو میں کچھ اور دیکھ رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے تمام لوگوں کا حج مقبول فرما لیا ہے سوائے اس شخص کے جس کی یہ لوگ تعریف کر رہے تھے۔ بہرحال میں نے ان لوگوں سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف چلا گیا اور محمد ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہی محمد ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈالی گئی تھی۔ محمد ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکائے ہوئے تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور وہ عبادت میں مشغول تھا۔
جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جن کے علم اور زہد و تقوی کا ڈنکا پورے عراق میں بج رہا ہے؟ میں نے کہا، عالم تو اللہ عز و جل کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک شخص کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ دیوار بنے ہوئے ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا گناہ بتاؤ گے تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم پا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا، یعنی بہت بڑا شرابی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھیں اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئیں، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو انہوں نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگیں، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ کل سے روزہ رکھیں گے اور تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے، کیا تجھے اللہ عز و جل سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے کی حالت میں تھا، میرے ہوش و حواس اڑ چکے تھے، میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے ڈھکیل کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہے ہی نہیں
کہ تجھ پر مہربانی کی جائے۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بیوی نے کہا تو نے اپنی ماں کو کل رات قتل کر دیا ہے، اسے جلتے ہوئے آگ میں پھینک دیا ہے، اب وہ جل کر بالکل کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ توڑ دیا اور آگ کی طرف لپکا۔ جب میں نے آگ میں دیکھا تو دیکھا کہ میری والدہ جل کر بالکل کوئلہ ہو چکی تھیں۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا، رونے لگا میں، اور پھر اپنے کمرے میں گیا اور میں نے جس ہاتھ سے اپنی والدہ کو گھونسا مارا تھا اس ہاتھ کو کاٹ لیا، اور جتنا بھی دھن دولت میرے پاس تھا سب میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی اللہ والے کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا۔ یہ ہے میری وہ کہانی جس کی وجہ سے میں 40 سال سے سزا میں مبتلا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ عز و جل سے رو رو کر دعا کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا فرمانے والے، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ اے میرے اللہ، میں کما حقہ تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مژدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے، مجھے بخش دے میرے مالک۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز دعا سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ عز و جل محمد بن ہارون کے کاموں سے باخبر ہے، اللہ عز و جل اس کی گریہ زاری کے رو رو کر دعائیں کرنے سے باخبر ہے، اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح سویرے اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔
اے محمد ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے محبت ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ عز و جل تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں فوراً محمد ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا عز و جل کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے بدن سے نکل گئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ دوستوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو گالیاں دینے لگتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ دوستوں، ہمیں اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسا کام کرنا ہے جس سے ہمارے ماں باپ خوش ہوں، مگر یہ یاد رہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ کہیں کہ بیٹا تو شراب پی تب مجھے خوشی ملے گی تو ہم شراب پینے لگیں، تو جوا کھیل تب مجھے خوشی ملے گی تو ہم جوا کھیلنے لگے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، چاہے ماں باپ کہیں چاہے کوئی بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر تو نہیں مانا جائے گا اس کا حکم۔ ہاں، اس کے علاوہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ماں باپ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔